بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قوم سمود کا واقعہ۔ ناظرین، قدیم جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القریٰ اپنی ہریالی اور شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ اس کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام ہجر تھا، جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم شہروں میں ایک العلا ہے، جو آج بھی بہت پر رونق اور آباد ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر واقع ہے۔ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1976 میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان فن پاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کی ہزاروں تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی، جسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے آنن فانن ہلاک کر دیا گیا۔ 2008 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دیا۔ ناظرین، قوم سمود اپنے عالی شان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصہ پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا۔ بے حیائی، فحاشی آخری حدود چھوڑ رہی تھی۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ رقص و سرور، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جرم بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا ہے، تو اس سے مغفرت مانگو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل وعظ و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور اور تکبر کے دلدل میں پھنسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چوراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور صرف ایک اندیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچے کہ بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے، اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو گابن ہو، بچہ دے، ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شک ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی، جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے ایک جندہ بن عمر و بن محلات بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثریت اپنی ہٹ نرمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔
اسی موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوراً پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان پر چرتے رہتے، سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم سمود کے لوگ۔ جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ کچھ ہی عرصے بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ انہیں اپنے ہرے بھرے نخلستانوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے۔ آخرکار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدابیر سوچنا شروع کر دی، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں انجام دینے کو تیار نہ تھے، سو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندانوں کی آزاد مند عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں، جس پر ان عورتوں نے دو اوباش اور شراب و شباب کے رسیا نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر حسب پروگرام ایک دن 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مستہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھی اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا غائب ہو گیا۔ ایک روایات یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہیں اسے لا کر دکھاؤ۔ ناقۃ اللہ کی قتل کی خبر سن کر حضرت صالح آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ اس بد نصیب قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہیں قتل کر دیں، مگر کائنات کا مالک اللہ قوم سمود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کی چال بازیوں سے خوب واقف تھا۔ چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب تمام حجت ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا، لہٰذا حضرت صالح نے اپنی قوم کو مطالعہ فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق اور استہزاء کرنے لگے اور طنزیہ استفسار کیا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئے
اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگاڑ کی صورت بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کے ساتھ چھوڑنے لگی اور وہ اپنی اپنی جگہوں سے اوندے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا، غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا نشاندار اور بارونق شہر خاموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا، یہاں سے جلدی سے گزر چلو، اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ بعض صحابہ نے دوسرے کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تھا، آپ نے اسے پھکوا دیا۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل توبہ و استغفار کرتے رہے۔ پھر نبی کریم نے اپنے صحاب کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائیں، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا، لہٰذا ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔